دیا قرآن حدیث ہم کو بڑا انعام فرمایا ہے، شرک بدعت سے بیزاری اور اہل حدیث بنایا ہے۔ وقال الامام ابو حنیفہ لا تقلدونی ولا تقلدون مالکا ولا غیرہ وخذ الکلام من حیث اخذوا، نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک کی تقلید کرو، بلکہ تم بھی دین کو وہیں سے حاصل کرو جہاں سے ان سب لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ پانی پر ان کو چلتے ہوئے تصور کرا کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگان جو ہے وہ پانی پر چلتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور دیوبند سے قدم اٹھاتے ہیں تو مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو سہارنپور پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے لیے زمین بھی سکڑ کر رہ جاتی ہے۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ، خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ ارے اگر یہی مسجد کے اندر سب بیٹھے سب مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے نہیں جڑا، وہ کہہ رہے یہ شافعی ہے، وہ کہہ رہا ہے قادری، وہ کہہ رہا ہے یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، فلانی ہے، ٹکانی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ فلان ہے، حنفی ہے، شافعی ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور مقتدی مانتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اماموں پر اتحاد نہیں ہو سکتا، اماموں پر اتحاد نہیں ہو سکتا، مزاروں پر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد ہوگا تو قرآن اور سنت پر اتحاد ہوگا۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اور لوگوں میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، دعا کروں گا، میری دعا میرے ہر اس امتی کو فائدہ دے گی، لا یشرک باللہ شیئا، تو اس حال پہ مرا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا۔ الحمدللہ کالقابض علی الجمر، ایک وقت آنے والا ہے حق کو اختیار کرنے والا ایسا ہوگا جیسے اس نے کسی آگ کے انگارے کو ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ مجھے پیار زیادہ نہ کرے، کن کن سے؟ من والدہ، ماں باپ سے، وولدہ، بیٹی بیٹوں سے، والناس اجمعین، ساری کائنات سے سب سے زیادہ پیار مجھ سے نہ کرے وہ مومن ہے۔ امام ہے بیٹا، لہذا تم کہیں بھی رہو اس بات کو ذہن میں رکھنا بیٹا بیٹی، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ باخبر ہے تمہارے افعال اور حرکات سے، ہر چیز کا پتہ اللہ کو ہو رہا ہے، لہذا تم اللہ سے یہ پوائنٹ۔ یاسر جابری کا عنوان ہے دور حاضر کے خوارج۔ میرے محترم سامعین، ان گمراہ جماعتوں میں، ان گمراہ فرقوں میں سب سے بڑی گمراہی جس سے ہوئی، یا سب سے زیادہ گمراہ جو ہو گئے، سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو جن سے نقصان ہوا، سب سے زیادہ جو لوگ ہدایت سے بھٹک گئے، سب سے پہلے جو اختلاف کیے، سب سے پہلے جنہوں نے شر پھیلایا اور صحابہ کا قتل کیا، وہ ہیں خوارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن من توفيق الله للعبد أن يشرح صدره للإسلام ويهديه إلى طريق الملك العلام على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أكبر هداية هي هداية التوحيد، لأن الله جل وعلا
سواء كان من جنهم أو من إنسهم، خلقهم من أجل هذا التوحيد. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل التوحيد وعبادة الله الخالصة بعث جميع الأنبياء والرسل من لدن نوح إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاليوم يحتاج العلماء والدعاة والمصلحون والمفكرون والمثقفون أن يدعو الناس إلى هذا التوحيد، لأنه لن يصلح حال الأمة إلا بهذا التوحيد. أما أن نقول للناس: تعالوا نجتمع، تعالوا نقترب، تعالوا نصبح أمة واحدة، على ماذا؟ هل نصبح صوفية أو نصبح شيعة أو علمانيين؟ ماذا نصبح؟ من أين نأخذ هذا؟ إن لم نتفق على المصادر فلن نجتمع. انتبهوا، إن لم نتفق على المصادر لن نجتمع. ما هي المصادر؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالصوفية لا يقبلون لأنهم يتلقون العلم اللدني. العلم اللدني، تعرفون العلم اللدني؟ يعني حدثني قلبي عن ربي، ما في رسول ولا. والشيعة لا يقبلون لأن مصادرهم الإمامية والاثنى عشرية. فإذا لا بد للدعاة والعلماء أن يجتمعوا على الكتاب والسنة على دعوة التوحيد. إذا فعلوا هذا الله ينصرنا، الله ينصرنا. إذا لم يفعلوا إن الله لن ينصر الأمة. قال جل وعلا: وأختم بهذه الآية إن نتفكر فيها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا لا يوجد يعبدونني لا يشركون، لا يوجد تمكين ولا أمر من الخوف ولا شيء. فالشيخ حفظه الله سعيد القاسمي موضوع محاضرته حول التوحيد وكيف تجتمع الأمة إن شاء الله على التوحيد. والله يا إخوان إننا بحاجة ماسة إلى التوحيد. لا نقول علماء ولا دعاة، بل الأنبياء والرسل بحاجة إلى التوحيد. إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. إذا إبراهيم يخاف من الشرك لا تقل لي عالم ولا داعية ولا من لم يخف من الشرك فلا يساوي عند الله بعضا. ومن خاف من الشرك وأحب التوحيد فإنه ولي الله. أسأل الله أن يبارك في خطى الشيخ سعيد القاسمي وأن يسدد على الخير خطاه. ونحن نقول: حياك الله، نورت قلوبنا ومسجدنا. ونحن نفرح بإخواننا، والله كان من الصين، من اليابان، من طاشكند، من الهند. المهم نتفق معه على الدعوة السلفية، الكتاب والسنة. هذا أخونا. ما لم يكن غير ذلك لسنا على طريق واحد. فنسأل الله أن يجري الخير على لسانه. والمسجد هو بيت الله للمؤمنين، وأنتم على رؤوسنا وفي قلوبنا. وأسأل الله أن يوفق الشيخ لكل خير. ولو أنني كنت أرديا أو أحسن الأردي لجلست معه، لكن الشيخ رباني قال: أنت لا تجلس معنا. الشيخ رباني قال: ممنوع، ما تجلس. قلت: يا شيخ كرسي جنب كرسي حتى يصيبنا نفحات. قال: لا نفحات بيننا، أنت تتكلم العربي ونحن الأردو، فماذا تصنع؟ تهز راسك؟ أخرج.
بارك الله فيك فنخرج. أسأل الله أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعله لله خالصا لا شريك له، وصلى الله وسلم على محمد وجزاكم الله خيرا. أنا أستأذنك يا شيخ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرات منتظمین اجلاس کی جانب سے ہم آپ کا اس مسجد بشیبش میں جو حی البلد جدہ میں واقع ہے خوش آمدید کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ابھی آپ نے فضیلت شیخ ماجد بکری حفظہ اللہ کا مختصر سے کلمات آپ نے سنے، لیکن وہ مختصر ہونے کے باوجود اتنے جامع تھے کہ ان کی تفسیر اگر کی جائے تو شاید وہی پورا محاضرہ اس میں گزر جائے گا. شیخ حفظہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اس روئے زمین پر ہے وہ ہے کلمہ توحید. اسی توحید کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا، اسی توحید کے لیے، اس کی معرفت کے لیے تمام انبیاء اور رسل کو بھیجا گیا. اسی توحید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول فرمایا. اسی توحید کے لیے ہم سب کو شاید میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب کا راستہ دکھا دیا، کیونکہ مجھ جیسے صوفی کو اللہ تعالیٰ نے اسی بلد الحرمین شریفین میں آنے کی وجہ سے توحید کی معرفت نصیب ہوئی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. شیخ ماجد حفظہ اللہ یہ فرما رہے تھے کہ یہی وہ نعمت ہے جس نعمت پر ہم لوگوں کو جمع ہونا ہے. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ آ جائیے بیٹھ کر کچھ جمع اچھی باتیں کریں گے. اچھی باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اچھی بات وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے: فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور سب سے اچھی جو راہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے. تو شیخ ماجد حفظہ اللہ یہ فرما رہے تھے کہ اسی راہ پر دعوت دینے کے لیے آپ لوگوں کو زحمت دی جاتی ہے، چاہے وہ جاپان کا رہنے والا ہو یا چائنا کا، پاکستان کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا. اسی دعوت کے لیے آپ سب کو بلکہ علماء کرام کو زحمت دی جاتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، ان کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور وہ نہایت ہی وسع صدر کے ساتھ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس توحید کی نعمت سے ہمیں متعارف کرانے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں. شیخ ماجد یہ فرما رہے تھے کہ ہماری دعوت خالص کتاب و سنت کی دعوت ہے. ہم علم لدنی کیا کہتے ہیں، وہ کون سا علم ہے؟ لدنی، یا وہ صوفیوں کی جو باتیں ہیں جن باتوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم مجھے ڈائریکٹ رب سے علم حاصل ہوتا ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو ہمارے اماموں کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے. تو یہ تمام کے تمام افکار جو ہیں یہ باطل افکار ہیں. ان باطل نظریات سے آج امت کو سلفی منہج پر جو لوگ قائم ہیں وہی
آپ کو بیدار کر رہے ہیں. شیخ نے فرمایا کہ شیخ معراج یہاں آتے ہیں, آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ شیخ معراج ربانی ہو, شیخ سعید قاسمی ہو یا دوسرے علماء ہو, وہ تمام کے تمام ہی قرآن و سنت کی دعوت لے کر ہمارے کانوں میں صبح و شام جس طریقے سے بھی وہ پہنچاتے رہتے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کام کی بدولت ہمارے علماء کرام کو, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کو شر سے بچائے, بد نظر سے بچائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے, اور سلفی منہج پر جو یہ مملکت سعودی عرب قائم ہے, اللہ رب العالمین اس کو بھی شر اور فتنوں اور نظر بد سے بچا کر رکھے. کیونکہ آج کل شر اور فتنے اس قدر پھیل رہے ہیں کہ آپ کے اس اجتماع کو لے کر بھی تشویش ہونے لگتی ہے کہ یہ ان کو توحید کی دعوت اگر یہاں مل گئی تو یہ جناب وہابی ہو جائیں گے. مملکت سعودی عرب میں آ کر ہر لوگ یہاں سے جو بھی جاتا ہے اس کے اوپر وہابی ہونے کا تو لیبل لگ ہی جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے, یہ بڑی نعمت ہے. اگر آپ اس لیبل کو لگوا چکے ہیں تو مقابل مبارکباد ہے, اور جن لوگوں نے نہیں لگوایا ہے تو وہ ان محاضرات میں آتے رہیں, ان تقاریب میں آتے رہیں. انشاءاللہ تعالی یہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں بچ پائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ہم لوگوں کو یقین جانیے, ہم لوگوں کو جن مذاہب سے توبہ کرنے کی توفیق ملی وہ ان میں سے آپ ابھی سن کر گئے شیخ ماجد سے کہ صوفیت اور بریلویت اور دیوبندیت, یہ وہ مذاہب ہیں جن مذاہب سے ہم لوگوں نے توبہ کری ہے. اور آج اسی وجہ سے شاید وہ لوگ جو ہندوستانی شہروں کے نام پر مذاہب رکھ کر اپنا مذہب لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں, شاید مملکت سعودی عرب کے مکاتب جعلیات سے پھیلنے والی توحید کی دعوت سے وہ لوگ لرز رہے ہیں, لرز اندام ہو چکے ہیں وہ لوگ. آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی دعوت جو سعودی عرب میں یہاں مکاتب جعلیات سے پھیل رہی ہے, اس سے بہت سارے گھروں میں نور توحید پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ رب العالمین اس مملکت کو اور یہاں کے علماء کو شر پسند عناصر سے بچائے, بری نظر سے بچائے, اور مکاتب جعلیات کا جو جال سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے اس کا آغاز ہوا تھا, پوری مملکت میں پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے, اور یہاں سے جو مکاتب جعلیات سے قرآن و سنت کی روشنی پھوٹ رہی ہے, پھول رہی ہے, اور ہمارے گھروں میں پنپ رہی ہے, پہنچ رہی ہے, اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ان لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچا دے جو ابھی ہم سے ناراض ہیں. میں انہی مختصر سے, حالانکہ وہ بہت ساری باتیں رہ گئے شیخ ماجد, میں گزارش کروں گا شیخ سعید قاسمی سے. آج کے جو ہمارے خطیب ہیں ان کا تعلق اسی جدہ سے ہے, شیخ سعید قاسمی صاحب کا. آپ جو مکہ روڈ پر قدیم مسجد ہے, مکہ ہوٹل جو مکہ روڈ ہے ایئرپورٹ سے جو نکلتا ہے, وہاں پر ایک مسجد ہے, اس کے خطیب ہیں. ہر جمعے کو وہاں پر سینکڑوں افراد آپ کا خطبہ سنتے ہیں, اور جدہ میں دوسری جگہوں پر بھی شیخ کے خطبات اور دروس ہوتے رہتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا فضیلت شیخ سعید قاسمی سے کہ تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں. فلیتفضل فضیلت شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا اور تجھے معتدل بنایا، اور جس صورت میں اس رب نے چاہا تیرے اعضاء کو جوڑا. میں انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں عقیدہ توحید کی وضاحت اور شرک کی تردید کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اپنی بابرکت اور پررحمت کتاب کے اندر ان آیات کے اندر جو فرمایا ہے کہ انسان، تجھے کس نے اپنے اس کریم رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے جس نے تجھے پیدا کیا. اگر بندہ اپنی پیدائش پہ غور کر لے، کبھی تنہا بیٹھ کر اپنی پیدائش پہ فکر کرے کہ اس رب نے کن مرحلوں سے گزار کر اس انسان کو اتنا خوبصورت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ کبھی مٹی تھا اور کبھی گندے پانی کا قطرہ تھا، اور آج جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. کبھی اس پہ فکر تو کرے کہ اس رب نے اس کو کس طرح بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی رب نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل دیے تاکہ تم اس پیدا کرنے والے رب کا شکریہ ادا کر سکو. بلکہ اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں. ابھی ہم ماں کے پیٹ میں تھے، باہر نہیں نکلے تھے. یہ چیزیں رب نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی عطا کر دی تھی. وہ جانتا تھا دنیا کے اندر جا کر اس کو بولنے کے لیے زبان چاہیے. ہم نے رب سے سوال نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، بغیر مانگے رب نے ماں کے پیٹ کے اندر عطا کر دی. اس نے، وہ جانتا تھا دنیا کے اندر جا کر اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے، بغیر مانگے رب نے ماں کے پیٹ کے اندر عطا کر دیے. وہ جانتا تھا دنیا کے اندر جا کر اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے. ہم نے رب کے سامنے مطالبہ نہیں رکھا، بغیر مانگے رب نے ماں کے پیٹ کے اندر عطا کر دی. وہ جانتا تھا دنیا کے اندر جا کر اس کو سننے کے لیے کان چاہیے، بغیر کسی مطالبے کے رب نے ماں کے پیٹ کے اندر عطا کر دیے. وہ جانتا تھا دنیا کے اندر جا کر اس کو چلنے کے لیے پاؤں چاہیے، بغیر مانگے رب نے ماں کے پیٹ کے اندر عطا کر دیے. وہ انسان، اس رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ وہ اگر تجھے ہاتھ عطا کر کے قوت بطش نہ دیتا، لوگ تجھے ٹنڈا کہتے. وہ آنکھیں عطا کر کے قوت بینائی نہ دیتا، لوگ تجھے نابینا کہتے. وہ کان عطا کر کے قوت سماعت نہ دیتا،
طاقت نہ دیتا آج لوگ تجھے لولا اور لنگڑا کہتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ دنیا میں دیکھیں جہاں اللہ نے صحیح ہاتھوں والے انسان بنائے ہیں، ساتھ ساتھ معذور بھی بنائے ہیں، صحیح کانوں والے بنائے ہیں، ساتھ ساتھ بہرے بھی بنائے ہیں، صحیح زبان والے بنائے ہیں، ساتھ ساتھ گونگے بھی بنائے ہیں، صحیح آنکھوں والے بنائے ہیں، ساتھ ساتھ نبینے بھی بنائے ہیں، صحیح پاؤں والے بنائے ہیں، ساتھ ساتھ لولے اور لنگڑے بھی بنائے ہیں۔ اس لیے نہیں بنائے کسی معذور کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑائے، کسی نبینے کو دیکھ کے اس کو نبینا کیا کر کے آوازیں کسے، کسی لنگڑے کو دیکھ کے اس کو لنگڑا کہے، کسی بہرے کو دیکھ کے اس کو بہرا کہے۔ اس لیے نہیں بنائے کسی گونگے کو دیکھ کے اس کو گونگا کہہ کے اس کا مذاق اڑائے، اس لیے بنائے ہیں اگر اپنی شخصیت پہ کبھی فخر آئے کسی معذور کو دیکھ لیا کرتا کہ رب یاد آ جائے۔ یہ بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تجھے رب یاد آ جائے۔ ما غرک بربک الکریم، اور تجھے کس نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ دیکھ تو صحیح اس نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پرے ہوئے نے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھالدا ہے تیار تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، کروڑا نالوں اچائی احسان کردگار دا، تے پھر بندیا تو اس دا شکر نہیں گزارتا۔ کس نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ اب ماں کے پیٹ سے باہر آیا، رب کو پتا تھا جو دنیا کے اندر جائے گا دانت نہیں ہے، کھانا چبا نہیں سکے گا، معدہ کمزور ہے، ہضم نہیں کر سکے گا، دنیا کے اندر جا کر کیا کرے گا؟ تجھے تیری ماں کے پیٹ سے بعد میں باہر نکالا، پہلے تیری خوراک کے لیے تیری ماں کے سینے کے ساتھ دودھ کے 2 برتن بھر کے پہلے لگا دیے تاکہ تجھے مشکل پیش نہ آئے۔ دودھ ماں کا پیتا ہے، مانگنا نہیں آتا، رب نے سکھا دیا، تو رونا شروع کر دے تیری ماں سمجھ جائے گی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تجھے دودھ پلاتی رہی، تو پرورش پاتا رہا، 2 سال پورے ہو گئے، اور رب نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو اگر کامل مدت دودھ پلانا چاہے تو 2 سال پلا سکتی ہیں۔ ماں نے کہا اللہ تیرے قرآن نے 2 سال مقرر کر دیے ہیں، 2 سال پورے ہو گئے ہیں، لیکن میرا بچہ تو اب بھی کھانا نہیں کھا سکتا ہے، اب بھی دودھ ہی پیتا ہے۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گائے، یہ بھینسیں، یہ بھیڑ بکریاں، ان کو دیکھو لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، ان کے پیٹ کے اندر توڑی ونڈا بھی ہے، ان کے پیٹ کے اندر پیشاب بھی ہے، ان کے پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، ان کے پیٹ کے اندر پانی بھی ہے، ان کے پیٹ کے اندر خون بھی ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود رب نے تیرے لیے خالص دودھ پیدا کیا ہے۔ خون لال ہے، سرخ ہے، لیکن دودھ سفید نکل رہا ہے۔ رب نے کہا غور کر، دودھ پی، جس طرح کسی چیز کی میں نے ملاوٹ نہیں ہونے دی، تو نے بھی جب میری عبادت کرنی ہے کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونے دینی ہے۔ تو دودھ پیتا رہا، پروان چڑھ گیا، جوان ہو گیا۔ اب رب نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
کیسے پیدا کیا یہ آپ کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے. اس کی عبادت کرو. اب کہتا ہے اس کی عبادت کیا کروں, وہ تو میری سنتا نہیں ہے. اللہ وہ تو سنتا نہیں ہے, وہ سب کچھ دیتا رہا, تو لیتا رہا. اب جب اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کر, اس کے دروازے پہ جھک, اس سے مانگ. اب زبان چلنے لگی ہے, جب چلتی نہیں تھی اس پہ قبول کیا اسی کو جو رب نے دیا, اب چلنے لگی ہے, کہتا وہ نہیں میری سنتا ہے. سنتا کون ہے؟ گھر سے باہر نکلتا ہے, فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ٹین کے ڈھکن کے اوپر ہاتھ بنا کے, وہ لوگوں کی قسمت بتلاتا ہے, اس کے آگے ہاتھ کر دیتا ہے. یار میری قسمت دیکھ, میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی, میرا کام بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا. اور رب پہ اعتماد نہیں ہے, وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک جوگی کے اوپر تجھے اعتماد ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے. تو اس طوطے والے کے پاس چلا گیا ہے, اس پہ تجھے یقین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اطاع عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما. فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آیا, آ کے اس کے آگے ہاتھ کیا, اس سے کچھ پوچھا, اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, مسلم احمد کے اندر ہے, من اتا کاہنا او عرافا فصدق بما یقول. جو کسی نجومی کے پاس آیا یا کاہن کے پاس آیا, اس سے سوالات کیے, جو اس نے جواب دیا اس کی تصدیق کر دی, یقین کر لیا. فرمایا اتنا بڑا گناہ کیا اس نے, اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس نے محمد کی شریعت کا انکار ہی کر دیا ہے, اس نے تو جھٹلا ہی دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ پہ تجھے اعتماد نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے خواجہ سلیمان علیہ السلام یستسقی, سلیمان علیہ السلام نکلے بارش کی دعا کروانے کے لیے. کیا کرتے ہیں, لوگوں کو لے کے باہر نکلے بارش کی دعا کروانے کے لیے. فرعا نملۃ مستلقیۃ علی ظہرها رافعۃ قوائمها الی السماء. ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنی ننھی ننھی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کمر کے بل زمین کے اوپر لیٹی ہوئی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ اللہم انا خلق من خلقک لیس بلاغن عن سقیاک. اللہ جس طرح دوسری تیری مخلوقات ہیں ہم بھی اسی طرح تیری مخلوق ہیں. اللہ جس طرح ان کو بارش کی ضرورت ہے اللہ اسی طرح ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے. اور چونٹی نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں گئی, نبی بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, چونٹی کی بولی بھی جانتے ہیں, لیکن پھر بھی چونٹی کا عقیدہ توحید پہ پختہ ہے کہ رب سے مانگیں گے وہ سنے گا, سن کے جواب بھی دے گا, وہ عطا بھی کرے گا. تیرے سے تو چونٹی کا عقیدہ مضبوط تھا. سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کو دیکھا فقال ارجعوا, واپس آؤ. لوگوں نے کہا سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کروانے کے لیے آئے تھے, ابھی کروائی نہیں ہے, واپس کیوں جائے؟ فرمایا فقط سقیتم بدعوت غیرکم. میں نے ایک چونٹی کو دیکھا ہے آسمان کی طرف ٹانگیں اٹھا کے بارش کی دعا کر رہی تھی, اور مجھے یقین ہے اللہ اسی کی دعا سن کے بارش عطا کر دے گا. جو چونٹی کی سن سکتا ہے اتنے بڑے سر والے کی نہیں سن سکتا ہے, اس کی بھی سن سکتا ہے. اسی لیے رب نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور تجھے اپنے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اس رب کو چھوڑ کے گاڑی پہ سوار ہوتا ہے, ادھر شیشے کے ساتھ بھی کالی ٹاکی باندھی ہوئی ہے, بائیں طرف بھی کالی ٹاکی باندھی ہوئی ہے. کیوں؟
کہتا ہے ایکسیڈنٹ سے بچائے گی. اور آگے دیکھ 2 لاکھ ریال کی گاڑی خریدی ہے اور آگے ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا لیا ہے. ہائے ہائے نظر نہ لگ جائے. ایکسیڈنٹ سے بچائے گا. رب کہتا ہے او مشرک بے ایمان میرا دروازہ تو چھوڑ کے دیکھ, تجھے جوتوں کا پجاری نہ بنا دیا تو مجھے رب کون کہے گا. جوتوں کا پجاری بنا دیا رب نے, جوتے پہ اعتماد ہے. وہ آگے باندھا ہوا ہے, سوار ہوتا ہے یا پیر استاد تیرا ہی آسرا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب سواری پہ سوار ہو, سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے, ہمارے کنٹرول میں کر دیا ہے. ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. رب نہ چاہتا تو یہ سواری کبھی بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں جا سکتی تھی. لیکن اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, رسول اللہ کے فرمان پہ اعتماد نہیں ہے. ٹائروں کو ہاتھ لگاتا ہے یا پیر استاد تیرے نام کا آسرا. یہ عقیدہ توحید. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ ہمارے جب سیلاب آیا سندھ میں تو میں نے دیکھا ٹی وی پہ خبریں نشر ہوئی, دریا کے کنارے پہ ایک دربار بنا, لوگ اس دریا کے کنارے پہ بنے ہوئے دربار پہ جا کے دعا کر رہے ہیں یا بابا سیلاب روک دے, بابا سیلاب روک دے. میں نے کہا جب یہ بابا فوت ہوا تھا تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے بابا جی کو غسل دینے کے لیے ایک لکڑی کے پھٹے پہ لٹایا تھا, اس کے کپڑے بھی اتار لیے تھے. بابا جی نے نہیں روکا تھا میرے کپڑے کیوں اتارتے ہو. تم نے اس کے کان میں روئی کا بڑا بھی رکھا تھا تاکہ نہلاتے ہوئے پانی کا قطرہ اندر نہ چلا جائے. تم نے اس کے ناک میں بھی روئی رکھی تھی تاکہ ناک کے ذریعے سے بھی پانی نہ چلا جائے. تم نے منہ پہ بھی روئی رکھی تھی تاکہ ادھر سے بھی پانی کا قطرہ نہ چلا جائے. تم نے آنکھوں پہ بھی روئی رکھی تھی تاکہ ادھر سے بھی پانی کا قطرہ نہ چلا جائے. اور جو بابا کان میں جاتے ہوئے ایک پانی کا قطرہ نہیں روک سکتا ہے, بتلاؤ دریائے راوی کا سیلاب کیسے روک سکتا ہے؟ وہ دریائے سندھ کا سیلاب کیسے روک سکتا ہے؟ ایک قطرہ پانی کا اپنے ناک میں جانے سے تو وہ روک نہیں سکتا ہے, اور یہ دریا کا سیلاب وہ روک دے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان تجھے کس نے تو یہی کہوں گا سبحان ربی العظیم. تیری کبریائی بیان کروں گا, اللہ سجدہ کروں گا, یہی کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ. تیری بزرگی بیان کروں گا. روکا کیوں ہے سجدے سے؟ کہا فرمایا کھڑے کھڑے سلام پھیر دو, رکوع بھی نہیں کرنا, سجدہ
فرمایا مجھے پتا ہے تو رکوع کرے گا میری بزرگی بیان کرے گا, سجدہ کرے گا میری بزرگی بیان کرے گا, لیکن سامنے میت پڑی ہوئی ہے میں اس لیے روکتا ہوں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ سجدہ میت کو کر رہا ہے, اس لیے کھڑے کھڑے سلام پھیر دو. اور جب میت 2-2.5 فٹ زمین سے اوپر چارپائی میں پڑی ہوئی ہے, رب اپنے لیے سجدہ روک رہا ہے. جب 7 فٹ زمین کے نیچے چلی جائے پھر تو سجدہ کرے وہ رب کیسے برداشت کرے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ تجھے کس نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے. وہ تم نے لوگوں کو بلایا, سب نے آ کے کہا اللہ اس بابے کو معاف کر دے. بابا جی سب کے محتاج, بابا جی کو خود اٹھایا, چارپائی پہ لٹایا, قبرستان میں لے کے گئے, قبر میں دفن کیا, مٹی خود ڈالی, قبر بند کی, اینٹیں خود لگائی. بابا چل کے نہیں جا سکتا تھا, اوپر مٹی نہیں ڈال سکتا تھا, کفن نہیں پہن سکتا تھا, سارا کچھ سب کر کے پھر کہا بابا اب تک تو ہمارا محتاج تھا, آج کے بعد ہم تیرے محتاج ہیں. یا ایھا الانسان, وہ مجھے بتلاؤ آدھا گھنٹہ پہلے جو بابا ہمارا محتاج تھا اب قبر میں دفن ہونے کے بعد وہ کرنے والا کیسے بن گیا ہے, وہ ساری کائنات کے سارے کام کرنے والا کیسے بن گیا ہے. اور اب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تو ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, وہ لوگوں جن کو تم پکارتے ہو یہ سارے مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. تم ان کو کہتے ہو کہ یہ بچے دیتے ہیں, یہ کرنے والے ہیں, اکیلے نہیں سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. وہ مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے. رب کہتا ہے جو ان کے آگے تم زردے کی دیگیں رکھ کے آتے ہو, اور جو مٹھائیاں ان کے آگے رکھ کے آتے ہو, ان کے کھانے سے میری پیدا کی ہوئی مکھی تھوڑا سا ذرہ اٹھا کے لے جائے یہ اس سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے ہیں. تم کس بات کی مولی ہو, یہ تو مکھی سے وہ ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے. تم ان کو بیٹے دینے والا سمجھتے ہو, تم بچے دینے والا سمجھتے ہو. یہ تو اور کہ لوگ آج وہ جو کل طوطا لے کے بیٹھے ہوئے تھے آج ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے, لوگوں کی قسمت بتلا رہے ہیں. جدید دور ہے. کل فٹ پاتھ پہ بیٹھا خاک چھانتا تھا, آج چند پیسے ملے میٹرک تعلیم کر لی ہے, ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے تو یہ کام کر, تیرا یہ بن جائے گا, تیرا یہ بن جائے گا, یہ پتھر پہن قسمت بدل جائے گی. اور ہمارے لوگ بیچارے ان کے پیچھے لا کے پتھر بھی خرید لیتے ہیں. یہ نہیں جانتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, جب حجر اسود کے سامنے آتے ہیں کیا کہتے ہیں, یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر, اے پتھر تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لولا قبلک محمد لما قبلک عمر, تجھے اگر میرے نبی نے نہ چوما ہوتا عمر کبھی نہ تجھے چومتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جو جنت سے آیا ہوا پتھر, جو بیت اللہ کی دیوار پہ لگا ہوا پتھر, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے. تم یہ نگینے جو دکانوں پہ بکتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ قسمت, یہ عقیق ہے, ہر بدھ کو دودھ کے ساتھ دھونا ہے, قسمت بدل جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, فرعا رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر, اس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا فقال ما ھذہ, یہ کیا ہے؟ قال من الواہنۃ, اس نے کہا مجھے کمزوری کی سوکڑے کی بیماری ہے اس لیے پہنا ہوا ہے, اس سے وہ بیماری دور ہو جائے گی.
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس کو کہا کوئی بات نہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا انزیہا فإنہا لا تزیدک الا وہنا. وہ اس کو اتار دے، یہ تیری بیماری میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہے. بیماری زیادہ تو کرے گا، کم نہیں کرے گا. فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا. سن لے، اگر تجھے اسی طرح موت آ جائے، یہ پہنا ہوا ہو، کبھی بھی تیری نجات نہیں ہو سکتی ہے. تو ان عقیدہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ پتھر، یہ جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ بیٹھے لے کے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ پتھر پہنو قسمت بدل جائے گی، ان پہ یقین کر لیا ہے. اور جس رب نے پیدا کیا اس پہ یقین نہیں ہے، اس پہ اعتماد نہیں ہے، جو اعلان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. اے میرے نبی، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، سن کر جواب بھی دیتا ہوں. فإنی قریب. اب یہاں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں اللہ کہاں ہے تو کہہ دو قریب. اب رب نے مطلق قریب کہا ہے. ہم مسجد کی چھت پہ چڑھتے ہیں، قریب سمجھتے ہیں، لیکن بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے، حالانکہ قریب ہے. ہم کسی درگاہ پہ دربار میں جاتے ہیں، ہوتا قریب ہے، لیکن بغیر سواری کے بغیر گاڑی کے نہیں جا سکتے، حالانکہ قریب ہے. اسی طرح رب نے کہا ہے میں قریب ہوں، لیکن بغیر کسی ذریعے سے اس کو نہیں مل سکتے. اور آپ سے پوچھتے ہیں، ہم جانتے ہیں مسجد کی چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، وہ بلکہ چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. مثالیں دیتے ہیں، بادشاہ سے ملنا ہو پہلے وزیروں مشیروں نوکروں چاکروں سے ملنا پڑتا ہے، پھر بادشاہ تک بندہ پہنچتا ہے. اسی طرح رب تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو ملنے کے لیے بھی پہلے کوئی ذریعہ وسیلہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا نا. وہ اس پہ غور تو کر. تیری مثال ٹھیک ہے، بادشاہ کو ملنا ہو پہلے وزیروں مشیروں کو ملنا پڑتا ہے، مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، لیکن سیڑھی لگا کے جب بندہ چھت پہ چڑھ جاتا ہے سیڑھی کا کوئی تعلق رہ جاتا نہیں رہ جاتا. اور تو چھت پہ چڑھ جائے کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض تو یہ ہے جب تو سیڑھی ہی پکڑ کے بیٹھ گیا ہے، سیڑھی کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. وہ اعتراض تو یہ ہے تو چھت پہ چڑھ جا پھر سیڑھی کو چھوڑ دے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. بادشاہ کو مل لے پھر وزیر کی جان چھوڑ دے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اعتراض تو یہ ہے کہ بادشاہ تک جاتا ہی نہیں ہے، وزیر کے پاس ہی فائل رکھ کے بیٹھ گیا ہے. تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی کرنے والا ہے. وہ اعتراض تو یہ ہے. بادشاہ تک چلا جائے کون تجھے کہتا ہے؟ اس کے پاس جا، کسی طریقے سے بھی چلا جا. اور مثالیں دیتے ہیں جناب، ہم قریب سمجھ کے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بھی قریب کہہ دیا. اور آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو شرک کے راستے ڈھونڈیں گے اور توحید کا انکار کریں گے. اللہ یہ کہتے ہیں دربار پہ جاتے ہیں قریب سمجھ کے جاتے ہیں، لیکن بغیر کسی ذریعے سے نہیں جا سکتے، بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے. تو کتنا قریب ہے؟ اللہ تیرے درمیان بھی کوئی فاصلہ ہوگا نا، کوئی 10 میل کا تو ہوگا ہے اللہ کے درمیان. فرمایا نہیں، اللہ 5 میل کا ہوگا. فرمایا نہیں، اللہ 2 میل کا ہوگا. فرمایا 2 میل بھی نہیں ہے. اللہ 1 میل کا ہوگا. فرمایا 1 میل بھی نہیں ہے. اللہ بالشت کا ہوگا. فرمایا بالشت بھی نہیں ہے. اللہ انچ کا فاصلہ ہوگا. فرمایا انچ بھی نہیں ہے. اللہ پھر بتا ہی دے تو کہاں ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں.
اب جو رب شارق سے زیادہ قریب ہے، یہاں کوئی سیڑھی لگانے کا تک بنتا ہے، یہاں کہے کہ میں نے سیڑھی لگانی ہے، یہاں تو وہی سیڑھی لگائے گا جس کی عقل ٹخنوں کے اندر آئی ہوئی ہوگی، اور اس پہ سیڑھی کو رب نے کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، جب بھی میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں پکار کو سنتا بھی ہوں، سن کے جواب بھی دیتا ہوں۔ تو آدھی رات کو آواز دے، اللہ پھر بھی حاضر، تو صبح کو آواز دے، رب پھر بھی حاضر، تو شام کو آواز دے، اللہ پھر بھی حاضر، تو دوپہر کو آواز دے، اللہ پھر بھی حاضر۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں آدھی رات کے موقع پہ تو بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی بن جائے، اپنی ماں کو آواز دے، ماں سو گئی ہو سکتا ہے ماں نہ سن سکے، اپنی بیوی کو آواز دے، یہ بھی ہو سکتا ہے بیوی بھی سو گئی ہو، اپنے بھائی کو آواز دے، یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی بھی سو گیا ہو، تو اپنے بیٹے کو آواز دے، یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی سو گیا ہو، اور لیکن میں تو وہ رب ہوں، تو پکار کے دیکھ، آدھی رات کے بعد بھی آواز دے گا، میں حاضر ہوں گا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور میں تو وہ رب ہوں جس نے سونا تو دور کی بات ہے کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے، مجھے تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے، مجھے آواز دیکھو تو دیکھ، تو میرے قریب آ کے تو دیکھ۔ اسی لیے رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے اس اپنے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، یہ وہ سنتا نہیں ہے، یہ موڑتا نہیں ہے۔ میں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہم گناہ گار ہیں، گناہ گاروں کی اللہ نہیں سنتا ہے، یہ بہانے ہیں بہانے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے؟ شیطان سے بڑا گناہ گار کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے شیطان نے بھی رب سے دعا کی، رب نے فوراً سنی۔ آپ کہیں گے شیطان نے کیسے دعا کرنی ہے؟ اس کو تو رب نے دھتکارا ہوا تھا، جب رب نے جنت سے نکال دیا، فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا تو ملعون ہے، لعنتی ہے۔ شیطان نے پتا کیا کہا تھا؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نکال تو دیا ہے لیکن چلو قیامت کے دن تک مہلت ہی دے دے۔ درخواست کی آپ سے، دعا کی، اللہ قیامت کے دن تک مہلت ہی دے دے۔ رب نے رد نہیں کی، دیر بھی نہیں کی، قال فإنک من المنظرین، فوراً رب نے جواب دیا جا تجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت ہے۔ سنی کہ نہیں رب نے سنی؟ اور اگر اس کی رب سن سکتا ہے تو ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے اس رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ وہ تیری بھی سن سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، فرمایا لوگوں آپ کا رب کریم ہے، شفقت کرنے والا ہے، زندہ ہے، اس نے اعلان کیا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا لیتا ہے، رب کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لٹا دوں۔ وہ رب تو ہاتھوں کو خالی واپس لٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ ہمیں مانگنے میں دیر ہو جاتی ہے، رب کو دینے میں دیر نہیں ہوتی ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے۔ جتنی زیادہ رات کو دیر ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی تاریکی، وقت گزرتا جائے گا، اتنا زیادہ رب تیری طرف توجہ ہو کے اعلان کرتا ہے فَهَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ، کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں پہ بخشش کی چادر ڈال دوں۔ رب تو مسلمانوں کی طرف توجہ کر نہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کی مرے ہوئے کی موڑتا نہیں ہے، جو قبر میں دفن ہو گیا ہے وہ بیچارہ تیرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے تیرے لیے؟ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کی سی ڈی بھی موجود ہے نیٹ پہ، فیس بک پہ بغدادی نسخے کے نام سے ایک نسخہ بھی لکھا ہوا ہے، کہتا 11 کھجوریں 11ویں والے کے نام کی، 11ویں والے کے 11 نام لے کے
نام بھی گنواتا ہے 11ویں والے کے، 11 نام لے کے 11 کھجوریں جو کھا لے سارا سال اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ اب یہ شرک نہیں ہے تو شرک کے سینگ ہوتے، یہ شرک نہیں ہے تو وہ اس سے تو مکہ کے مشرک بہتر تھے، جب پھنس جاتے تھے اپنے اسی رب کو پکارتے تھے۔ اکرمہ کا واقعہ سنا ہے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا، کفر کا مشرکین کا کمانڈر ہے، جب اس نے دیکھا مکہ فتح ہو گیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، مجھے گرفتار کر لیں گے، نکل بھاگا، کشتی میں سوار ہوا، چلو میں حبشے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ جب کشتی پہ سوار ہوا تو دو تیز ہواؤں نے کشتی کو روک لیا، بھنور میں پھنس گئی کشتی، اور اکرمہ لگا اپنے معبود کو پکارنے، اپنے بت کو، اپنا جو داتا بنایا ہوا تھا اس کو آواز دینے لگا۔ کشتی کے اندر جو سوار تھے اس کے ساتھی انہوں نے کہا اخلصوا لربکم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو۔ وہی عرش والا آئے گا۔ اخلصوا لربکم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا إلا۔ جب کشتی پھنس جاتی ہے نا اکرمہ، پھر اس کے سوا کوئی کنارے نہیں لگاتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ وہ تو یہ عقیدہ رکھے کہ جب کشتی پھنس جائے اس رب کے سوا کوئی کنارے نہیں لگاتا، اس رب کو آواز دے۔ اور آج کے مشرک جب کشتی پھنس جائے پھر اس کو بالکل چھوڑ کے کہیں یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، اس سے وہ بہتر نہیں تھے، اس مشرک سے وہ مشرک بہتر تھے۔ اور یہ جب کشتی پھنستی ہے یا پیر بہار حق میرا بیڑا تھک، آپ دیکھ خود کشتی میں بیٹھا ہے اور پیر بہار حق کو کہتا ہے میرا بیڑا تھک، پیر کو دھکا لگانے پہ لگایا ہوا ہے، خود کشتی میں بیٹھا ہے، ہم اس کام سے روکتے ہیں، کہتا تم آپ بھی گستاخ ہو۔ وہ تو آپ بھی خود اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں، ہم اگر کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ وہ خود دیکھ کہ تو کشتی میں بیٹھا ہے، پیر کو کہتا ہے دھکا لگا، پاک پتن تے آن کھلوتی میری بیڑی پار میری کشتی پار لگا دینا۔ اور اکرمہ جب اس کو لوگوں نے یہ کہا کہ اکرمہ اس رب کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا، اکرمہ نے کیا کہا واللہ لئن کان لا ینجی فی البحر غیرہ فإنہ لا ینجی فی البر ایضا غیرہ۔ رب کی قسم ہے اگر دریا میں اگر پانی میں اس رب کے سوا کوئی نجات نہیں دیتا ہے پھر خشکی میں بھی اس رب کے سوا کوئی نجات نہیں دیتا ہے۔ اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر سلامت بچ کے چلا گیا جا کے محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبب بنا تھا اکرمہ بن ابی جہل کے مسلمان ہونے کا۔ اور وہ جب پھنس جاتے تھے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ رب کہتا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہوتے کشتی پھنس جاتی پھر مخلص ہو کے اسی رب کو پکارتے تھے۔ اور ہمارے مشرک اس دور کے مشرک یہ کہتے ہیں جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ آواز رب نے دی، اتنی سریلی آواز دی تجھے، کتنا اچھا گلا دیا، بولنے کے لیے زبان اس نے دی، اور جب تو بولنے لگا ہے تو سریلی آواز نکال کے کہتا ہے جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ اور دیکھو ایسی رب نے مات ماری ہوئی ہے، مولوی یہ شعر پڑھ رہا ہے سر لگا لگا کے جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، جو جھولی بھرے گا یہیں سے بھرے گا۔ اور مشرک لوگ اوپر پیسے پھینک رہے ہیں، وہ اوپر بیلے کروا رہے ہیں، اوپر پیسے پھینک رہے ہیں، یہ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہے۔ نہیں جانتے
کہ یہ وہ ملا ہے جو قرآن کو جھٹلا رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ ملک اٹھا کے دیکھو، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنا رزق روک لے؟ اور اسی طرح ترجمہ کروں جس طرح یہ کرتا ہے، یہی سیم ترجمہ قرآن کی آیت کا ہے، جو اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اور جو اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ رب نہ دے تجھے کون دے گا؟ یہ مولوی کہتا ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اب تو قرآن کا بھی انکار کرے اور خواجے کے دربار پہ بیٹھ کے اسی کو سب کچھ سمجھے، رب کا انکار کرے اور پھر کہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر کہے ہم عاشق رسول ہیں جو ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ نعوذ باللہ گستاخ ہے۔ وہ لوگوں کبھی تنہا بیٹھ کے غور تو کیا کرو کہ گستاخ کون ہے، کبھی سوچا تو کرو مشرک یہ نہیں ہے تو شرک اور کیا ہوتا ہے؟ یہ عاشق رسول بنتے ہیں، ہر بات میں مدینہ 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 کی راہ تو لگائی ہوئی ہے، لیکن مدینے کی اذان پسند نہیں ہے۔ آل مدینہ چال مدینہ، لیکن مدینے کا امام پسند نہیں ہے۔ نہ مدینے کی اذان پسند ہے، نہ امام پسند ہے، نہ مدینے کی اذان تکبیر پسند ہے، نہ مدینے کی جماعت پسند ہے، نہ نماز پسند ہے۔ بس لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، آل مدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل کیا ہے؟ وہ ہمارے مولانا منظور صاحب ہیں، اللہ صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ کبھی کبھی کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں جب آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر سے آنکھیں بنواتے ہیں تو ڈاکٹر ہری پٹی دیتا ہے، ہری پٹی دیتا ہے، سبز پٹی دیتا ہے، آنکھوں پہ باندھ لو کیونکہ آنکھیں خراب ہیں۔ جب آنکھ خراب ہو جائے ہری پٹی باندھتے ہیں، جب دماغ خراب ہو جائے ہری پگڑی باندھتے ہیں۔ دماغ خراب، اب جب عقل جاتی رہے پھر ہری پٹی باندھتے ہیں، پھر آل مدینہ چل مدینہ، ہم عاشق رسول ہیں۔ اور کبھی رسول کی بات تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابۃ، ہر ایک نبی کے لیے رب نے دعا کا کہا تھا کہ دعا کرو تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی، جو دعا کرو گے قبول کر لی جائے گی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کرنے میں جلدی کی، دنیا میں ہی دعا کر لی، جو دعا کی رب نے قبول کر لی۔ فَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا مؤخر کی، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کروں گا۔ آج ان سے کہتے ہیں نماز پڑھے، یہ عجیب بات ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، کوئی دین کا کام نہیں، داڑھی منہ پہ نہیں، بس 12 ربیع الاول آیا پان کھا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ وہ بھائی نماز نہیں پڑھتا یار، نمازیں کوئی ضروری نہیں ہے، عشق ہونا چاہیے، عشق سے اللہ کے نبی قیامت کے دن سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایسا ایک مغالطہ لوگوں مغالطہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اور کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا سب نے دعا کرنے میں جلدی کی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ کیوں مؤخر کیا؟ اور میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ پھر کون بخشا جائے گا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ، غور کرے حدیث کے الفاظ پہ، فَهِيَ نَائِلَةٌ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور لوگوں میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، دعا کروں گا، میری دعا میرے ہر اس امتی کو فائدہ دے گی، لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال پہ مرا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا، اس کو فائدہ دے گی۔ مشرک کو تو کوئی فائدہ دے نہیں دے گی، شرک کرنے والے کو میرے نبی کی شفاعت کوئی فائدہ دے گی؟
نہیں فائدہ دے گی۔ وہ لوگوں عقیدہ توحید کے مطابق پختہ کر لو، رب کی قسم ہے شیطان بھی تمہیں داؤ نہیں لگا سکتا ہے، شیطان بھی دھوکہ نہیں دے، مولوی تو دور کی بات ہے، جو ابلیس جس نے رب سے مہلت لی ہوئی ہے وہ بھی کسی موحد کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے جب شیطان نے مہلت لے لی سورۃ سعد کے اندر، کس لیے مہلت لی تھی، کیا کرنا تھا، کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے مہلت تو نے دے دی ہے، ان سب کو گمراہ کروں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ہائے ہائے ہائے، ماں قربان تجھ پہ قربان جاؤں، کیا انداز ہے رب کا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو پختہ توحید والے ہوں گے، اللہ جو خالص عقیدہ توحید والے ہوں گے، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ جو خالص تیری عبادت کرنے والے ہوں گے، جن کا عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا دینے والا بھی وہی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی وہی اللہ ہے، موت دینے والا بھی وہی اللہ ہے، بیٹا دینے والا بھی اللہ ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، وہ جس کو چاہے بیٹا دے، وہ جس کو چاہے بیٹی دے، وہ جس کو چاہے مکس کر کے دے، وہ جس کو چاہے بانج بنا دے، جس کو وہ بانج بنا دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچہ نہیں دے سکتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو فتح نصرت علی خان کو دیکھ لے، مر گیا، ساری دنیا کے دربار چھانے ہیں، ساری دنیا کے دربار، ہر دربار پہ جا کے قوالی گائی ہے، ہر دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکا ہے، ہر دربار پہ جا کے کہا آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، لیکن جب دنیا سے گیا ایک بھی بچہ نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے جس کو بانج بنا دے دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی ہے، اور اگر بچے دینا ان بزرگوں کے اختیار میں ہو، اللہ کی قسم ہے ہمارے گھر میں تو ایک لولی لنگڑی بچی بھی نہ پیدا ہو، ہم تو دن رات ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اگر کر سکتے ہوتے تو یہ ہمیں کچھ نہ دیتے، لیکن اللہ کا فضل ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، جس سے تو روک دے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی ہے۔ یہ کون ہے؟ اور لوگوں ما غرک بربک الکریم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھا، آپ نے مجھے کہا تجھے چند کلمے نہ سکھاؤں، میں نے کہا سکھا دے، آپ نے فرمایا پھر سیکھ لے، سن لے، یاد کر لے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو رب کو اپنے سامنے پائے گا، جہاں بھی جائے گا رب کی نصرت اور مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ اور اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرے اپنے رب سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تو مدد طلب کرے تو اپنے رب سے مدد طلب کرنی ہے۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ اس رب سے کرنا ہے۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اسی رب سے مانگنی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَعْلَمْ، میرے نبی نے فرمایا عبداللہ وَعْلَمْ، جان لے، اس کو محفوظ کر لے۔ جان لے کا کیا مطلب ہے؟ وَعْلَمْ، کہ علم حاصل کر لے، اوپر اوپر سے نہ ذہن بنا لینا، علی وجہ البصیرت جان لے، علم حاصل کر لے، عقیدہ بنا لے۔ لو ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، یہ ساری امت مل کے
تجھے نفع دینا چاہے تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی ہے مگر وہی نفع ملے گا جو رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. یہ ایک ایک درگاہ تو دور کی بات ہے. اللہ کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا سارے مل کے بھی سارے اکٹھے ہو کے بھی تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو فائدہ دے سکتے نہیں دے سکتے ہیں. اور جان لے اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک. یہ سارے مل کے تجھے نقصان دینا چاہے تو تجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں. تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں مگر جو رب چاہے وہی تیرا نقصان ہوگا. رب نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوگا. رب چاہے تو سب کچھ ہو جائے گا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے لیے وضو کا بندوبست کرتے ہیں. ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن آپ نے فرمایا ربیعہ سلنی مجھ سے مانگ لے سوال کر لے. ہوتا ہے نا کبھی کوئی ملازم کوئی نوکر اچھا کام کرتا ہے تو خوش ہو کے مالک کہتا ہے یار جو چاہیے تو بھی مانگ لے. موڈ پہ آتا کہتا تو بھی مانگ لے. آپ نے فرمایا ربیعہ تو بھی کوئی سوال کر لے. اس نے کہا اسالک مرافقتک فی الجنہ. ہائے ہائے یا رسول اللہ اگر آپ نے کہہ ہی دیا ہے پھر میں کیا مانگتا ہوں. اللہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں. جنت میں آپ کی مرافقت مانگتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جیسا ہوتا کہتا میرے بیٹے کو نوکری لگا دے میرے بچے کو کوئی ملازمت دلا دے. لیکن صحابی رسول تھے. یا رسول اللہ قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. آپ نے فرمایا آوا گئی رضالی کا اس کے علاوہ کچھ کالا ہوا کا سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یا رسول اللہ ہوا کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سب کچھ نہیں ہے. آپ نے کیا کہا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. ربیعہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو پھر میری مدد کیا کرو اپنے لیے بکثرت السجود. سجدے زیادہ کیا کرو. اللہ کے آگے زیادہ جھکا کرو. اس رب کے آگے زیادہ سجدے کیا کرو. تو سجدے کرے گا نمازیں پڑھے گا نوافل پڑھے گا میں دعا کروں گا معاملہ آسان ہو جائے گا. معاملہ آسان ہو جائے گا. لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں جی یہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم معاشرے کے رسول ہیں. اس صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جس کے ساتھ کسی کو محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا. اس نے کہا تھا میرے پاس نمازیں نہیں ہیں زیادہ روزے نہیں ہیں. آپ نے کہا جس کے ساتھ کسی کو محبت ہوگی اسی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. وہ حدیث ایک ایسی مولوی نے رٹائی ہوئی ہے. وہ اللہ کے بندے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ بے نماز تھے وہ نمازی نہیں تھے. اس کا یہ مطلب تھا کہ میں زیادہ نفل نوافل نہیں ہے میرے پاس. فرض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کون نہیں آیا صحابہ کو گھر دیکھ کے پتا کرو. آپ نے فرمایا کہ جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا جو نماز نہیں پڑھتا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اور کفر اور شرک اور اسلام میں تو فرق ہی نماز کا ہے. یہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ نہیں جی وہ اس نے کہا تھا بس آپ نے کہا جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ جنت میں چلا جائے. اب نماز پڑھنے کی جب نہ نماز ہے نہ روزہ ہے رب کی توحید سے تو بالکل دور ہے پھر بابے کے پاس ہی جائے گا. رب سے تو رابطہ ہی نہیں ہے. اب رابطہ ہو کسی سے کبھی اس سے دعا سلام کی ہو پھر ہی آدمی اس کو کوئی کام کہتا. جب رابطہ ہی نہیں رکھا بابے سے رابطہ رکھو لوگوں سن لو اللہ اعلان کرتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ جب کوئی پکی بات کرتا ہے تو انا سے شروع کرتا ہے. انا کا مطلب ہے کہ بات لوہے پہ لکیر ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہتا ہے اس میں شک نہیں ہے جو شرک کر کے آئے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ لے کے آئے گا جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. لیکن شرک رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں
وہ تو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا. ہاں رب کہتا ہے جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. لیکن شرک کیوں معاف نہیں کرے گا؟ بڑے بڑے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا. رب نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. اور تم دوسرے گناہوں کو بڑے گناہ سمجھو، میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور جس کو پیدا ہی میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جس کو دنیا میں بھیجا ہی میں نے اپنی عبادت کے لیے ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا. وہ تو عبادت ہی میری نہیں کرتا، تجھے معاف کیسے کروں؟ وہ ایک مرغی خریدتے ہیں ہم 20 ریال کی، وہ ریال کے دانے نہیں کھاتی، تو ایک دن انڈا ہمسائے کے گھر میں دے کے آ جائے، اگلے دن ذبح کر دیتے ہیں. کیوں؟ اور اس کو بلی سے میں بچاؤں، اس کو دانا دن کا میں ڈالوں، خریدوں میں، رات کو بند ڈبے میں کروں، اور انڈے ہمسائے کے گھر میں. اور جو پیشانی جھکنے والی ہے، رب کہتا میں نے عطا کی ہے. یہ ہاتھ میں نے عطا کیے ہیں، پاؤں میں نے عطا کیے ہیں، دماغ میں نے دیا ہے، آنکھیں میں نے دی ہے. عبادت کی باری آئے، سجدے کی باری آئے، طاہر القادری کے قدموں میں جا کے کرے، اور سجدہ کرنے کی باری آئے اس کے پاؤں میں جا کے جھک جائے. تجھے سجدے سے ہے اگر جہاں چاہے کر لے، اس کے پاؤں میں جا کے کرے. اور تو مرغی کا انڈا برداشت نہیں کرتا، رب تجھے کیسے برداشت کر لے؟ اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اب پیچھے چلے جائیں. جب اللہ نے کہا تھا کہ ان کو دل دیے، ان کو آنکھیں دی، ان کو خوبصورت بنایا، اب اللہ وہی اعلان کرتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. اور دل میں نے دیے، کبھی میرے دین کے بارے میں سوچیں گے. آنکھیں میں نے دی، کبھی مسجد کا راستہ دیکھ کے نماز کے لیے آ جائے گا، کبھی قرآن کو دیکھ کے پڑھ لے گا، کبھی پیغمبر کا فرمان پڑھ لے گا. اور پاؤں سب کچھ میں نے دیا، کان میں نے دیے، اذان سن کے نماز کے لیے آ جائے گا. یہ ان کانوں سے گانے تو سنتا ہے لیکن اذان نہیں سنتا ہے. ان آنکھوں سے فلم تو دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، درباروں کے راستے دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا تو میری مسجد کا راستہ نہیں دیکھتا ہے، میری عبادت کے لیے نہیں اس کو نظر آتا ہے. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل میں نے دیا. دنیا کے کاروبار سمجھتا ہے ایک بلڈنگ سے دوسری کیسے بنے گی، سائیکل سے موٹر سائیکل کیسے آئے گا، موٹر سائیکل سے گاڑی کیسے آئے گی، گاڑی سے دوسری گاڑی کیسے بن جائے گی، اوور ٹائم کیسے فور مین سے لکھوانا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے. نہیں سمجھتا تو دین نہیں سمجھتا. کچھ یہ نہیں سمجھتا، کچھ مولوی نے کہہ دیا قرآن تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو پتا ہے یہ قرآن سمجھ گیا، ترجمہ پڑھ لیا، اگلے دن طاہر القادری میں پاؤں میں سجدہ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے اس نے ترجمہ پڑھ لیا، یہ پھر جا کے دربار میں نئی کھیر تقسیم کرے گا، ہمارا کام بند ہو جائے گا. وہ کہتا ہے یہ قرآن تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. الجبرا اس کی سمجھ میں آتا ہے، جیومیٹری سمجھ لیتا ہے، یہ کمپیوٹر بھی سمجھ لیتا ہے، موبائل کے پروگرام بھی سمجھ لیتا ہے، لیکن قرآن اس کو سمجھ نہیں آتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور لوگوں میں نے قرآن آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اسے نصیحت پکڑنے والا؟ پھر بھی مولوی کہتا نہیں تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ان کے پاس بھی نہ بیٹھ، تو حدیث کا ترجمہ تیری سمجھ میں. اب ملا نے بھی ٹکر دیا ہے، کچھ اس کا دماغ بھی موٹا ہے، اس کے ساتھ رہ کے اسی طرح کا ہو گیا ہے. رب کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کو دل میں نے دیے تھے، دین سمجھیں گے، آنکھیں میں نے دی تھی، دین کا راستہ دیکھیں گے، کان میں نے دیے تھے، دین کی بات سنیں گے. یہ میری نعمتیں ساری میں نے دی، استعمال اپنی مرضی سے کرتا رہا ہے، اپنی مرضی سے استعمال کرتا رہا، مجھے بھلا دیا ہے. اب میرے نزدیک یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ مائک ہم نے خریدا
تاکہ آواز دور تک چلی جائے. موبائل خریدتے ہیں تاکہ لوگوں سے رابطہ ہو جائے. جب موبائل رابطہ کروانا چھوڑ دے, خراب ہو جائے, یہ مائک خراب ہو جائے, ہم اٹھا کے کچرے کے برمیل میں پھینک دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اتنے پیسوں کا خریدا تھا, کچرے کے برمیل میں کیوں پھینک دیا؟ ہم کہتے ہیں جس مقصد کے لیے خریدا تھا اس نے وہ مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا, ہمارے نزدیک اس کی قدر و قیمت نہیں رہی. رب کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, وہ اس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, اس نے وہ مقصد چھوڑ دیا ہے, اب میرے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہے. یہ جانوروں سے بھی بہتر ہے. جب رب نے جانوروں سے بہتر کہہ دیا ہے پھر تو دربا ہو جا, دھکے کھا, جو دل کر, تجھے کافر کاٹ دے, مار دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, رب کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو سوچ تو صحیح, گائے اللہ جانتا ہمارے ملک میں گائے گلیوں میں پھرتی ہیں, سینگوں کے ساتھ گتھلیاں لٹکائی ہوئی ہیں. یہ بابا دوان صاحب کی ہے, سینگوں کے ساتھ گتھلی ہیں, لوگ اس کے اندر پیسے ڈالتے ہیں اور جس مالٹے کی ریڑھی پہ گائے کھڑی ہو جائے وہ بیچارہ ریڑھی چھوڑ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. جتنے دل چاہتی ہے کھا لے, اگر اس کو میں نے روک دیا پتہ نہیں کتنا نقصان پہنچائے گا. ہندو بھی گائے کو پوچھتا ہے, مسلمان بھی گائے کو پوچھتا ہے. جس کا جتنا زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے اتنا بڑا بلی بنا کے بیٹھ جاتا ہے. ہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ کہتا دل دیے لیکن سمجھ نہیں ہے. جتنا زیادہ ننگا پھرتا ہے اتنا بڑا ولی ہے. رب کہتا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اور جو مجھے چھوڑ دیتا ہے, میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے, میری عبادت سے غافل ہو جاتا ہے, اور پھر میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. آج سیلاب آ رہا ہے, آج بیماریاں ہیں, وائرس ہے, ڈینگی مچھر ہے, یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو رب کہتا مجھے چھوڑ دیتا ہے, میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے, میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. اب شوگر مل اپنی ہے, ایک نہیں کئی شوگر ملے ہیں, لیکن میٹھی چائے نہیں پیتا, شوگر ہے, ڈاکٹر نے کہا نہیں پینی ہے. ہائے ہائے, رب دولت دیتا ہے, رزق چھین لیتا ہے. اللہ کہتا معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. بلڈ پریشر ہے, ڈاکٹر نے کہا تجھے نمک بھی نہیں کھانا, مرچ بھی نہیں کھانی ہے, خالی پاپے لے کے پھوکے پانی میں ڈبو کے کھا. اب کہتا جو مجھے چھوڑ دیتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا, پھر میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. پھر معیشت بھی تنگ ہے, کھا پی کچھ نہیں سکتا, سارا دن پیسے گنتا رہتا ہے, کسی کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے, وہ اس کے سامنے میٹھا ٹھنڈا شربت پانی رکھتا ہے, کہتا ہے یار مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے, پھوکا دے دے, کھیرے دے دے, مجھے کھیرے کھاتا رہتا ہے. وہ کبھی فکر کر کیوں ایسا ہوا ہے, پھر دوستوں کے پاس جاتا ہے, گھومتا پھرتا ہے, دل کو اطمینان نہیں ہے, دل کو سکون نہیں ہے. کسی سے پوچھتے ہیں ادھر کیوں پھرتا ہے, کہتا جب سکون نہیں ملتا میں پارک میں چلا جاتا ہوں, کبھی مجھے سکون نہیں ملتا دوستوں کے پاس چلا جاتا ہوں. کوئی کہتا جب سکون نہیں ملتا میں ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ کہتا جس کا سکون میں برباد کر دوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو سکون نہیں دے سکتی ہے. کہاں آئے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون آئے گا جب دوبارہ اپنے رب سے رابطہ کریں گے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اور تو سکون پارکوں میں ڈھونڈتا ہے, ٹی وی میں ڈھونڈنے لگا ہے, فلم میں ڈھونڈتا ہے, کس نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اسی رب سے رابطہ کر, سکون بھی آئے گا, اسی رب سے رابطہ کر, رزق بھی ملے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. جو کہا ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی ہے تو میری طرف سے اللہ اسے مجھے معاف فرمائے, اگر کوئی اچھی بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر. حضرات ابھی آپ اس دعوت کے بارے میں سن رہے تھے
جو دعوت اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بھیجی، توحید کی دعوت، اور جس کی وجہ سے تمام انبیاء کو بھیجا گیا، اور اسی دعوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کی، اور اسی دعوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں، تاکہ ہم سمجھ جائیں توحید کیا ہے، سعودی عرب کے دروازے رزق حلال کمانے کی غرض سے ہم لوگ آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس دعوت سے ہمیں نواز دیا، اور ہماری جھولی میں ان باباؤں سے چھٹکارا ہم لوگوں نے پا لیا، ان بزرگوں سے، نام نہاد بزرگوں سے چھٹکارا ہم نے پا لیا، اور ان باطل گمراہ کن عقائد سے توبہ کرنے کی توفیق ہمیں اللہ رب العالمین نے صرف رزق حلال کی بدولت، ہم یہاں آئے تھے کہ رزق حلال ہمیں سعودی عرب میں مل جائے گا، لیکن مکاتب جاریات کی دعوت نے ہمیں بہت متاثر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہندوستان کے اندر بہت بڑا ایک اجتماع ہوا، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ مکاتب جالیات میں جو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اسے کسی طریقے سے منتشر کیا جائے، گویا کہ میں اگر وسیلے سے توبہ کر لیتا ہوں، غیر وسیلے سے اللہ تک رسائی کرتا ہوں، اللہ کو بغیر وسیلے کے پکارتا ہوں، تو یہ انتشار ہے ان بزرگوں کی نظر میں، حالانکہ یہ انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو توحید ہے، یہی تو عین عبادت ہے، اور اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تھا، لیکن کیا کریں، انہی کی کتابوں میں، بلکہ قرآن کریم جو پچھلے دنوں چھپا تھا سورہ فاتحہ کے ترجمے تک میں انہوں نے لکھا کہ آپ کو وسیلے کے بغیر، وسیلہ تو ضروری ہے بھائی، بڑوں کا وسیلہ، بزرگوں کا وسیلہ، باباؤں کا وسیلہ، انبیاء کا وسیلہ، یہ سارے وسیلے تو ضروری ہیں۔ ہم لوگوں نے، اللہ کا فضل ہے کہ یہاں آ کر اللہ نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں یہ مکاتب جاریات کی وجہ سے، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان روشنیوں کو، ان توحید کی جو یہ کرنے پھوٹ رہی ہیں، اس سے ہم جیسے لوگ، ہم جیسے، میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے یہاں آ کر سنا کہ وسیلے کے بغیر دعا مانگنی چاہیے، آپ شیخ ابھی فرما رہے تھے کہ ان کو مدینہ منورہ کی اذان پسند نہیں ہے، انہیں اقامت پسند نہیں ہے، یقین جانیے میں ان میں شامل، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں آمین زور سے نہیں کہا کرتا تھا، لیکن تبدیل ہونے سے پہلے میں نے دارالدیوبند کو خط لکھا کہ میں یہاں جدہ کے اندر جوار حرم میں مقیم ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ میں دیوبندی امام حرم کے پیچھے نماز جو وتر کی ہے وہ یہاں پر 1 رکعت پڑھی جاتی ہے رمضان میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، میرے پاس وہ فتویٰ موجود ہے۔ ہمیں ہمارے توحید کو قبول کرنے کو انتشار کا نام دیا جا رہا ہے۔ میرے پاس فتویٰ موجود ہے دارالدیوبند سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کے نزدیک 1 رکعت وتر نہیں ہے، لہذا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی نماز الگ پڑھیں، وتر کی نماز الگ پڑھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توحید کی دعوت تو آپ کے نظر میں منتشر ہو رہی ہے، انتشار پیدا کر رہی ہے، اور جبکہ اصولی طور پر تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ائمہ حرمین کے پیچھے نماز وتر کی نہ پڑھی جائے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ سعودی عرب میں دیکھتے ہیں اس مسجد کے اندر بھی جب امام وتر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے 1 رکعت پڑھنے کے لیے، تو بہت سارے ہمارے بھائی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو انتشار تو مولانا آپ فرما رہے ہیں، یہ مملکت سعودی عرب اللہ اس کو اسی طرح سے امن و سلامتی کا گہوارہ ہمیشہ رکھے۔ اس نے تو 4 مسلوں کو ختم کر کے مقام ابراہیم پر اتخذوا مقام ابراہیم مصلی، اللہ کے حکم کی پابندی کرائی، ورنہ یہی وہ حرم تھا جہاں 4 مصلی تھے جو سراسر انتشار کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے۔ اسی آل عبدالعزیز اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر سے نوازے، اور ان حکمرانوں کو، خادم الحرمین شریفین رحمۃ اللہ کو اسی طریقے سے قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق سے نوازے، ان کے اخوان کو
انہوں نے ان مسلموں کو مسجد حرمین جو مسجد مکہ مکرمہ یہاں سے 70-80 کلومیٹر جو آپ دیکھتے ہیں 4 مسلح یہاں پر قائم تھے، اسی مملکت سعودی عرب کے بادشاہوں نے ان کو ہٹایا ہے. تو انتشار وہ تھا، انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ جو دعوت مملکت سعودی عرب کی روئے زمین سے ہمارے گھروں میں پہنچی ہے، یہ سب پورے ملک میں پہنچے، پوری دنیا اس سے منور ہو جائے، پورے جو باطل کن عقائد ہمارے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے، باباؤں کے ذریعے، گونگے بہروں کے ذریعے، صوفیوں کے ذریعے، طوطوں کے ذریعے اور ان گائے اور بکروں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے. آپ نے بتائیے یہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں جو کہ ان عقائد سے جالیات کی وجہ سے توبہ کی ہے؟ ندیم بھائی یہ سب کے سب دیکھیے، کیا آپ انتشار کا شکار ہیں؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے آپ انتشار کا شکار نہیں ہیں، آپ توحید کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے. اور مکاتب جالیات کے دعات اور علماء سعودی عرب، اللہ رب العالمین فضیلت شیخ عبدالعزیز آل شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز کی قبر کو جنت کی باغ بنائے. واللہ ریاض کے اندر میں جب سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا درس میں نے سنا، میں پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے نانا یہ کہا کرتے تھے کہ میں قیامت کے دن رشید احمد گنگوہی کے جھنڈے تلے ہوں گا. میرے نانا کا یہ عقیدہ تھا. میرا خاندان آج بھی اسی عقیدے پر گامزن ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز جو مملکت سعودی عرب سے توحید کی آواز نکل رہی ہے پوری دنیا میں پھیلے، لوگوں کی اصلاح ہو، لوگ قرآن و سنت کی طرف آئیں. شیخ ماجد بکری حفظہ اللہ یہی فرما رہے تھے کہ اتحاد تبھی ممکن ہے جب آپ اور ہم قرآن و سنت پر جمع ہوں. باباؤں پر اتحاد نہیں ہو سکتا، اماموں پر اتحاد نہیں ہو سکتا، مزاروں پر اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد ہوگا تو قرآن اور سنت پر اتحاد ہوگا. تو ہم گزارش کر رہے ہیں دیوبند سے بھی اور بریلی سے بھی اور ہر اس شخص سے کہ بھائی یہ قبروں پر جو انتشار ہے، یہ جو عرس ہو رہے ہیں، یہ باباؤں کی جو محفلیں سجی ہوئی ہیں، یہ ہے اصل ان لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینی ہے. آپ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم منتشر ہو گئے، ہم نے انتشار نہیں کیا، ہم نے اللہ کی توحید کو قبول کیا ہے. اور اللہ گواہ ہے کہ وہ توحید جو ہمیں یہاں مملکت سعودی عرب میں آ کر ملی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رزق حلال کا دروازہ کھولا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں رزق حلال بھی دیا اور ہماری جھولیوں کو توحید سے بھر دیا، جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اور اس بلد الحرمین شریفین کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اور یہاں سے جو نعمت پوری دنیا میں قرآن کریم کے ذریعے اور ملک فہد رحمہ اللہ کے ذریعے جو یہاں سے قرآن چھپ کر پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، اس کے توسط سے یا مکاتب جالیات کی کیسٹس اور سیریز کے ذریعے یہ پیغامات اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے گھروں میں پہنچے. آپ سب سے درخواست ہے کہ کوئی کیسٹ، کوئی کتاب چاہ، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کے وہ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے اصول خلاقہ، سماحت شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ چھوٹے چھوٹے سی کتابیں ہیں. کتاب التوحید ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کتابوں کا مطالعہ بھی کریں اور ان کتابوں کو اپنے گھروں میں تحفہ دیں. میں نے گزشتہ دنوں ایک سی ڈی جو پچھلے دنوں ریکارڈ کی تھی، اس میں سروے کیا ہندوستان کے اندر یہاں پر بھی جو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، جن لوگوں نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہیں، 99% اس سروے کا رزلٹ یہ ہے کہ 99% لوگ قرآن و سنت پر ان کا رجوع اس لیے ہوا ہے کہ وہ مملکت سعودی عرب میں آئے ہیں،
یا یہاں پر کوئی رہنے والا ان کا ماما ہے بھانجا ہے یہاں سے کوئی کیسٹ لے کے جاتا ہے یا کوئی کتاب لے کر جاتا ہے، اس وجہ سے وہ تبدیل ہوئے ہیں. یہ تبدیلی انتشار کا سبب نہیں ہے، یہ تبدیلی اتحاد کی بنیاد ہے، قرآن و سنت کی طرف رجوع ہے. لہذا ہمیں اللہ کے واسطے انصاف سے کام لیا جائے اور ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم منتشر ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس پر اسی رسی کو ہم نے تھاما ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے اسی رسی کو تھاما ہے. ہم آپ سے بھی درخواست کر رہے ہیں، سب سے درخواست کر رہے ہیں کہ اسی رسی کی طرف رجوع کریں. اللہ رب العالمین ہم نے جو کہا ہے اسے قبول فرمائے اور جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العالمین اسے ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ندیم بھائی کچھ غالباً کہنا چاہ رہے ہیں. جی آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، ابھی عاقل بھائی نے جو باتیں کہی ہیں واللہ دل کو چھو گئی ہیں. اور جیسے کہ عاقل بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ یہ دیوبند کے رہنے والے ہیں، دیوبندی مسلک پر تھے اور وہاں سے آنے کے بعد اللہ نے قرآن اور سنت کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی. یہ کہانی صرف انہی کی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں بھی یہاں پہ رزق حلال کی تلاش میں آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا. آنے کے بعد یہاں پر قرآن کو پڑھا، حدیث رسول کو پڑھا اور اس کے بعد مکتب جالیات کے دروس میں آنا جانا شروع ہوا اور اللہ نے صحیح دین کی سمجھ دے دی، توحید کی سمجھ دے دی. ورنہ واللہ ہے میں کہنے کو تو مسلمان گھر پیدا ہوا تھا لیکن میں مسلمان نہیں تھا. میں 18 سال یہاں رہا ہوں اور بہت جلد ہندوستان جانے والا ہوں. بہت کچھ اللہ نے دیا یہاں پر، لیکن سب سے بڑی چیز توحید کی دولت لے کے جا رہا ہوں. اگر یہاں سے دولت نہ ملتی، پیسہ بہت کما لیتا لیکن مرتا تو جہنم نصیب ہوتا. اللہ نے یہاں آنے کے بعد یہ توحید کی دولت دے دی ہے، اس سے بڑی اور نعمت کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے. ابھی عاقل بھائی نے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا تھا اس بات کے لیے کہ جن کو یہاں پر آنے کے بعد ہدایت ملی ہے. میں بہت سے ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جن کو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہدایت ملی ہے. آج دوپہر کو بھائی سے بات ہو رہی تھی، ان کا گھر جہاں پر ہے انہوں نے بتایا کہ قبروں کی پوجا ہوتی ہے. آج دوپہر کی بات ہے، عصر کے بعد کی بات ہے. انہوں نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد میں نے قرآن کو پڑھا اور میں نے دین حنیف، دین صحیح قرآن سنت کو سمجھا ہے اور توبہ کی ہے اس شرک اور بدعت سے. ابھی ایک صاحب باہر جا رہے تھے، میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں سرائیہ میں رہتا ہوں اور میں یہاں پر آیا تھا توحید کی خاطر، کیونکہ میں نے یہیں آ کر صحیح توحید کو سیکھا ہے، جانا ہے اور میں ایسے کسی پروگرام کو چھوڑتا نہیں ہوں کیونکہ بہت دور جانا ہے. مجھے میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن مجبوری ہے، بعد میں گاڑی نہیں ملے گی اس لیے میں جا رہا ہوں. میں بہت سے ساتھیوں کو جانتا ہوں یہاں پر جنہوں نے یہاں پر آنے کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. ذرا ایک بار پھر وہ ساتھی ہاتھ اٹھائیں جو یہاں پر آنے کے بعد اللہ نے ان کو شرک و بدعت سے توبہ دی ہے. جیسے کہ میں خود اس کا ایک موجود ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سی ڈی کے ذریعے لوگ جانیں کہ ہاں مکتب کالج جالیات سعودی عرب میں توحید دعوت ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توحید کی طرف دعوت دی، ان کو ہدایت دی ہے. اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دکھایا ہے، اس میں بعض لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ نے ان کو یہی آنے کے بعد ہدایت دی ہے. ایک بار پھر سب لوگ ہاتھ اٹھائے رہے وہ لوگ جن کو اللہ نے یہاں پر ہدایت دی ہے، جس لیے کہ یہ سی ڈی شیخ ماجد بھی دیکھ سکیں، جالیاتی لوگ بھی دیکھ سکیں کہ کتنے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جن کو یہاں پر آنے کے بعد سعودی حکومت اور جالیات کے تحت اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. جزاکم اللہ خیر. اور یہ دعوت ہندوستان میں ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رکھیں گے اور آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں اور جو اپنے ملکوں میں جانے والے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آخر وقت تک انشاءاللہ یہ دعوت توحید ہم لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ سعید قاسمی حفظ اللہ کو، ہمارے عاقل بھائی کو اور جو یہاں کے منتظمین ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر.
چلے